مرزا قادیانی خود لکھتا ہے، اب نیچے سے اس کی عبارت شروع ہوگی، اب میرے ذاتی سوانح، لکھیں آپ، اچھا میرا ایک تجربہ ہے، لکھنے سے گھبرائیے گا نہیں، باقی مشکل کام ہوتا ہے لکھنا۔ تقریریں ہم نے بڑی کی ہیں، آپ نے بھی بڑی تقریریں سنی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 2 دن کے بعد تقریر بھول جاتی ہے۔ میں جو لکھواؤں گا مضمون، آپ اپنے قلم سے لکھیں گے، مجھ سے سنتے جائیں گے، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی تو اسی وقت پوچھ لیں گے جس کا مطلب کیا ہے، آپ کو اجازت ہوگی، پوچھ لیں گے آپ۔ پھر یہاں تو آپ لکھیں گے نا رف، پھر دوبارہ آپ نے اس کو اصل کاپی پر لکھنا ہے۔ جب 2 مرتبہ آپ لکھ لیں گے تو انشاءاللہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گی۔ 20 سال کے بعد بھی نا یہ بات اگرچہ یاد نہیں رہے گی، لیکن اتنا یاد رہے گا، ہم نے یہ مسئلہ، یہ ٹاپک فلاں جگہ پر لکھ کر رکھا ہے، کھولو گے تو انشاءاللہ مسئلہ سارا سمجھ میں آ جائے گا، اس وقت تمہاری مشکل کشائی ہوگی۔ اس لیے لکھنے سے گھبرانا نہیں ہے، لکھنا ہے یہ۔ اب میرے ذاتی سوانح یہ ہیں کہ میری پیدائش سن 1839 یا سن 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے، اور میں سن 1857 میں، یہ کتاب کون سی ہے؟ اور میں سن 1857 میں 16 برس کا یا 17ویں برس میں تھا۔ حوالہ لکھیں جی، روحانی خزائن، جلد 13، صفحہ 177، جی 177، روحانی خزائن، صفحہ 177۔ اچھا، مرزا کی جتنی کتابیں ہیں قادیانیوں نے ساری اکٹھی 23 جلدوں میں شائع کر دی، اور نام رکھا ہے روحانی خزائن۔ جو روحانی خزائن ہے اس کا صفحہ ہے 177، اور اصل اس میں کتاب کون سی ہے؟ کتاب البریت، بریہ، کتاب البریت سے پہلے حاشیہ لکھ لیں، حاشیہ یعنی جو کتاب ہے نا اس کے حاشیے پر یہ ہے، اوپر کتاب ہے اور نیچے یہ حاشیہ ہے۔ حاشیہ کتاب البریت، صفحہ 159، 159، اور اس کو بھولنا نہیں ہے آپ نے کہ مرزا پیدا کب ہوا تھا۔ یہ بڑے کام آنے والی چیز ہے، جب اس کو یہاں سے پکڑتے ہو نا تو چیخیں نکلتی ہیں قادیانیوں کی۔ کیوں؟ اس لیے میں لکھواؤں گا آگے۔ اس نے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اوے مرزا تیری عمر ہوگی 80 سال یا 3-4 سال زیادہ یا 3-4 سال کم۔ اب سوچو اللہ اس طرح کی پیشین گوئیاں کرتا ہے۔ چلو مان لیا جی
پیشین گوئی اس نے کر دی کہ اللہ نے مجھے کہا ہے تیری عمر ہوگی 80 سال، پیدا ہوا 40 میں، اگر عمر ہو 80 سال تو کس سن میں مرنا چاہیے تھا؟ 1920 میں۔ اگر پیدائش ہو 39 کی تو کب؟ 19 میں۔ اگر 3 یا 4 سال زیادہ ہوں تو پھر کب مرنا چاہیے تھا؟ 24 میں، 23 میں۔ اگر 3-4 سال کم ہو تو 1916 میں، 17 میں، لیکن مرا کب؟ 26 مئی 1908۔ بیڑا گرک ایک ہی ہو گیا نا اس کا۔ اس لیے اس حوالے کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ حوالہ نمبر 2، مرزا قادیانی کا اپنا بیٹا مرزا بشیر احمد نے کیا لکھا ہے آپ نے؟ ہاں، اپنا بیٹا مرزا بشیر احمد لکھتا ہے آگے نیا پیرا، عبارت اب اس کی شروع ہو رہی ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ کتاب پنجاب چیفز، پنجاب چیفز، پنجاب کے جو چیف ہیں، پنجاب چیفز میں، یہ انگریزوں نے لکھی تھی کتاب، اور نقل اس کو کر رہا ہے مرزا بشیر احمد نے۔ ہمارے خاندان کے حالات ما بعد وفات مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے متعلق ذیل کا نوٹ لکھا ہے۔ یہ جو مرزا غلام مرتضیٰ تھا، یہ مرزا قادیانی کا ابا، مرزا بشیر کا دادا۔ اب آپ ایسے کریں، آگے نا چند نقطے ڈال لیں، 7-8۔ کیا مطلب ہے نقطوں کا؟ کہ یہاں سے عبارت ہم نے چھوڑی ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں لکھوانے کا، لمبی بات ہو جائے گی۔ چند نقطے لکھنے کے بعد اس جگہ یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ مرزا غلام محمد جو غلام مرتضیٰ کا چھوٹا بیٹا تھا، مسلمانوں کے ایک بڑے مشہور مذہبی سلسلہ کا بانی ہوا۔ جو احمدیہ سلسلہ کے نام سے مشہور ہے۔ مرزا غلام احمد 1839 میں پیدا ہوا تھا۔ اچھا جی، میں اس لیے 39-40 لکھوا رہا ہوں، یہ بہت ہیر پھیر کرتے ہیں، نہیں مرزا صاحب کی پیدائش پہلے ہوئی تھی، تاکہ وہ 80 سال پورے کریں نا۔ ہاں آسانی ہو جائے، لیکن کہاں آسانی ہونے دیتے ہیں۔ جب موت کا شکنجہ اس کے گرد کسا تو پھر اس کو نانی یاد آئی ہوگی۔ مرزا غلام محمد 1839 عیسوی میں پیدا ہوا تھا، اور اس کو بہت اچھی تعلیم ملی۔
یہ جو لفظ ہے نا تعلیم ملی، اس کو آپ انڈر لائن کریں گے، بس اشارہ ہے۔ مرزا قادیانی ایک جگہ لکھتا ہے کہ کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے کچھ پڑھا ہو، کیونکہ نبی تو صرف اللہ سے پڑھتا ہے نا۔ تو اس نے دعویٰ کیا کہ کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ ایک لفظ بھی میں نے کسی انسان سے پڑھا ہے۔ اور یہ بیٹا کیا نقل کر رہا ہے؟ بہت اچھی تعلیم ملی۔ کس نے تعلیم دی تھی وہ بھی آگے بتائیں گے، آپ کو استادوں کے نام بھی بتائیں گے۔ 1891 عیسوی میں اس نے 1891 عیسوی میں اس نے بموجب مذہب اسلام مہدی یا مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ حوالہ نوٹ کر لیں گے، سیرت المہدی جلد اول صفحہ 123۔